اس وقت میں عمارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کے مرکزی دفتر پھلواری شریف پٹنہ میں ہوں، اور ابھی عمارت شریعہ میں ایک میٹنگ بلائی گئی تھی وقف ترمیمی قانون کی مخالفت میں جو احتجاج کیا جائے گا اس کے لیے کیا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا، اسی تعلق سے اس وقت یہ میٹنگ بلائی گئی تھی۔ حضرت، ابھی جو میٹنگ بلائی گئی، میٹنگ پر کیا تاثر آپ کا؟ آج کی میٹنگ جو ہے بحمد اللہ بہت کامیاب رہی۔ وقف ایکٹ 2025 کے سلسلے میں جو مندرجات تھے، مضمرات ہیں، اس کو حضرت امیر شریعت نے تفصیل سے بیان کیا اور لوگوں کو اس سے آگاہی ہوئی۔ میٹنگ کے اندر یہ اچھا تاثر پیدا ہوا کہ تمام ملی جماعتوں کے لوگ موجود تھے، خانقاہوں کے لوگ تھے، ائمہ اور علماء موجود تھے، اور سبھوں نے اس وقف ایکٹ کے اندر جو خامی ہے اس کو سمجھا اور اس کو محسوس کیا۔ اس بات پہ لوگوں نے زور دیا کہ اس کو اور مرتب کر کے لوگوں کے سامنے لایا جائے تاکہ عوام کے اندر بیداری ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات طے پائی کہ وہ حضرت امیر شریعت کو اختیار دیا گیا کہ وہ کمیٹی بنائے اور کمیٹی بنا کر کے اس کے لیے لائحہ عمل طے کریں، اور لوگوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ اچھی میٹنگ بہت کامیاب رہی، بہت اچھی رہی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے۔ ساتھ ہی ساتھ اس سلسلے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو لائحہ عمل بھیجا ہے اور جو طریقہ بتایا ہے اس کے اوپر لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کام کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات طے پائی کہ احتجاج اور دھرنا یا کسی طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اس میں ملک کے دستور اور آئین کو مد نظر رکھا جائے اور اچھے طریقے سے اس کو منظم کیا جائے تاکہ کسی طریقے سے کوئی بدنامی کا پہلو سامنے نہیں آئے۔ جزاک اللہ۔ اور بھی ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں۔ حضرت محمد ناظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے بھی آپ فکر و نظر ٹی وی پر ان کے تاثرات، ان کا اظہار خیال وہ دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ حضرت بہت استقبال آپ کا فکر و نظر ٹی وی پر۔ آج کی میٹنگ میں بھی آپ کی شرکت ہوئی، یعنی کہ تمام ملی جماعتوں کے اتحاد اور گلدستے نے اس میٹنگ میں شرکت کر کے متحدہ طور پر ایک لائحہ عمل تیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا تاثر ہے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ آج کی میٹنگ الحمدللہ حضرت امیر شریعت مولانا ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم امیر شریعت کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ آج کی میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ وقف ترمیمی بل جو قانون بن گیا ہے اس کو واپس کرانے کے لیے کیا لائحہ عمل تیار کیا جائے جس کی بنیاد پر حکومت اس بل کو واپس لے۔ اس لیے کہ یہ بل نہایت ہی خطرناک ہے۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے تمام شقوں پر گفتگو کی جس سے یہ پتہ چلا کہ جو بل پاس ہو کر کے قانون کی شکل اختیار کیا ہے وہ یقیناً مسلمانوں کے وقف املاک کے لیے بہتر نہیں ہے، وہ نہایت ہی مضر اور نقصان دہ ہے۔ متفقہ طور پر یہ بات طے پائی کہ شہر گاؤں جا کر کے لوگوں کو یہ بتلایا جائے اور ان کو آمادہ کیا جائے اس بات کے اوپر کہ کوئی ایسی شکل اور صورت اختیار کی جائے جس کی بنیاد پر حکومت یہ بل واپس لینے پر مجبور ہو جائے۔ مختلف رائے آئی ہیں، ان میں سے ایک رائے جو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تحریر کی بنیاد پر یہ آئی ہے کہ مظاہرہ اور احتجاج اور جلسے کی کوئی ایسی شکل اختیار کی جائے جو پرامن طریقے سے ہو، قانون کے دائرے میں ہو، اور حکومت نے جو آئین مرتب کیا ہے اس آئین کے دائرے میں رہ کر کے ہم حکومت سے اپنی بات بطور احتجاج کے درج کرائیں اور ان سے گزارش کریں کہ یہ بل یقیناً مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے، اسے واپس لیا جائے۔ ہمیں امید ہے کہ اگر تمام
مسلمان اور سیکولر ذہن رکھنے والے برادران وطن کو ساتھ لے کر کے یہ احتجاج کیا جائے گا تو انشاءاللہ حکومت مجبور ہوگی اس بل کو واپس لینے کے اوپر۔ اللہ رب العزت اس میٹنگ کو قبول فرمائے اور مسلمانوں کے خلاف جو بل لایا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو ایسی سبیل پیدا فرمائے کہ حکومت اس بل کو واپس لے۔ جزاکم اللہ۔ آفریدی رحمان صاحب JDU کے سابق رہنما نہ کہا جائے گا بھائی، تو ماشاءاللہ آپ بھی میٹنگ میں شریک ہوئے آج؟ جی بالکل۔ کیسے کیا رہا میٹنگ کا، اوور آل میٹنگ سے کیا تاثر ہے آپ کا؟ دیکھیے، سب سے بڑی ہم لوگ کو اب ہمت مل گئی کہ ہمارے امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کے نیترتو میں نظامات میں آج بیٹھک رکھی گئی، جس میں بہت سارے علماء دین اور صوبہ بہار کے، جھارکھنڈ کے، ہر 2-3 صوبہ میں جھارکھنڈ، بہار، اڑیسہ کے لوگ آئے، جس میں گنمانیہ لوگ اپستھت ہوئے۔ سبھی لوگ نے وقف بورڈ سنشودھن بل جو سرکار کے دوارا پارت کیا گیا، جو اب قانون ہو گئی ہے، اسی کے اوپر ایک بیٹھک رکھی گئی کہ ہم لوگ اپنے وروھ کو کیسے اپنی باتوں کو سرکار تک، چاہے وہ بہار سرکار ہو چاہے کیندر کی سرکار ہو، کیسے رکھی جائے، امن شانتی یا قانون کی ویوستھا قائم کرتے ہوئے اپنی بات کو رکھا جائے، اسی کے لیے ہم لوگ نے بیٹھک رکھا ہے۔ بہت ساری مشورہ آئی ہے، جس میں آل انڈیا پرسنل مسلم لاء بورڈ کا بھی مشورہ، جو ٹی وی جو تجویز آئی ہے اس کی، ہاں، ان کے مادھیم سے ہم لوگ کو معلوم چلا ہے، اس پر بھی ہم لوگ کا مشورہ چلا ہے، اور بہت جلد ہمارے امیر شریعت اس پہ ڈیسیژن لیں گے۔ اس کے بعد اسی کو ہم لوگ، اسی پر ہم لوگ اور پورے بہار کے جو بھی پورے انڈیا کے مسلمان ہیں سب اس پر عمل کریں گے۔ ترمیمی قانون کے خلاف تحریک چلانے کے لیے یا مظاہرے کے لیے، احتجاج کے لیے جو لائحہ عمل طے کرنا تھا، اس کے لیے آج مرکزی دفتر امارت شریعہ میں میٹنگ بلائی گئی تھی۔ ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان ہیں۔ سر، آپ کا استقبال ہے فکر نظر ٹی وی پر۔ آپ کا نام اور تعارف؟ میرا نام منظور علی ہوا، میں ریٹائرڈ IAS افسر ہوں اور سرکار کے وبھن پرشاسنک پدوں پر نوکریاں کر چکا ہوں، اور تجربے کے حساب سے بہت کچھ جانتا ہوں ماشاءاللہ۔ اور آج جو یعنی وقف ترمیمی قانون جو بن چکا، اس کے خلاف تحریک یا احتجاج درج کرانے کے لیے، دھرنا پردرشن کرنے کے لیے، یا اس کی مخالفت میں جو بھی آگے کارروائی ہوگی، اس کے لیے ایک میٹنگ بلائی گئی تھی۔ میٹنگ پر اوور آل کیا تاثر ہے، کیا امپریشن کیری کیا آپ نے؟ اس میٹنگ میں جن وکتاؤں نے باتیں کی، ان سے 2 طرح کی باتیں سامنے نکل گئی۔ کچھ وکتا ایسے تھے کہ اس قانون کے ورودھ میں وائلنٹ آندولن یا مطلب اگر روپ سے آندولن چلانے کی بات کے سندرب میں صلاح دیے۔ بہت لوگوں نے کہا کہ نان وائلنٹ ہو کر ہمیں اپنی بات رکھنی چاہیے۔ میں بھی اس اوپینین کے ہوں کہ شانتی پورن طریقے سے نان وائلنٹ ہو کر ہی کوئی بھی آندولن کامیاب ہو سکتا ہے، اور اگر ہو کر سڑک جام کر کے، چکا جام کر کے آندولن کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اور میری امید ہے، اور ہمارے جو بھی حضرت ہمارے سریہ ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بھی ہم لوگ ہم لوگ جو کہا ہے نان وائلنٹ ہو کر آندولن چلانے کے، اسی پر وہ سہمت ہیں۔ اوور آل ایکسپیرینس کے لحاظ سے میٹنگ کو آپ 1 آؤٹ آف 10 کتنا ریٹنگ دیں گے؟ اس کے بارے میں تو بہت کچھ نہیں کہیں گے، موٹا موٹی 10 میں سے 8 9 9 تو دے ہی سکتا ہوں۔ قاسم انصاری صاحب، آلریڈی فکر نظر پر ان کا ایکسکلوزیو انٹرویو آپ دیکھ چکے ہیں۔ ابھی جو میٹنگ میں آپ نے تجویز پیش کیا، اس کو 1-2 جملہ میں مختصر بتا دیجیے۔ آج جو تجویز ہم پیش کیے ہیں، تو میرا مین اہم جو تجویز تھا کہ جس طرح SC ST ایٹروسٹی ایکٹ میں اسی مضبوط مودی سرکار نے، وہ بھی پہلے ہی کاریہ کال میں جو بہت ہی پرچنڈ بہمت تھا، تو اس بل کے خلاف میں جو ہے اتنا ایک دن کا، صرف ایک دن کا پورے بھارت بند ہوا، تو مجبور ہو کے ایون اس NDA کے ساتھ ساتھ اس کے BJP کے بھی تمام جو ہے SC ST کے MP کو جا کے جو ہے پردھان منتری سے مل کے اس کو واپس کروانا پڑا، واپس کیے ہیں۔ کا نام چچا؟ میرا نام محمد زاہد اکرم، کہاں سے تشریف لایا؟ کھگڑیا دگھون۔ میٹنگ میں شرکت ہوئی؟ ہاں میٹنگ میں ہوئی۔ کیا تجویز آپ نے پیش کیا؟ ہم نے یہی کہا کہ بھائی ہم لوگ کو مرنا مٹنا پڑے گا، اس لیے کہ اگر نہیں مرتے مٹتے ہیں تو پھر کام نہیں چلے گا میرا۔ نام آپ کا پورا؟ محمد حامد ظفر۔ میٹنگ میں تھے آپ شریف؟ میں میٹنگ میں تھا۔ کیا میٹنگ پر اوور آل کیا ایکسپیرینس آپ کا، کیسی رہی میٹنگ؟ میٹنگ بہت شاندار رہا۔ حضرت امیر شریعت مدد اللہ علیہ کے صدارت میں، قیادت میں ہم لوگوں نے سارے لوگوں نے اپنی رائے رکھی، میں نے اپنی رائے رکھی کہ بھائی یہ جو قانون ہے یہ پوری طرح سے ہم لوگ کو ختم کرنے کے لیے لایا گیا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک قانون ہے۔
है ना। इसलिए हम लोग को इस कानून के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम राशिद आलम कहाँ है, से तशरीफ़ लाया? खगड़िया से तशरीफ़ आप भी मीटिंग में शरीक रहे, क्या रहा ओवरऑल मीटिंग से, क्या इंप्रेशन कैरी किया आप? बहुत अच्छा इम्प्रेशन था। और हज़रत अमीर शेख दामत बरकातहू ने हम लोगों को एक मैसेज दिया कि ये बिल के ऊपर ख़ास करके कि इनके जो इफ़ेक्ट है, बिल तो पास हो गया है, एक्ट बन गया है, इनका ओवरऑल जो निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा हम लोगों पे, हमारे समाज पे, कि कोई भी जायदाद हम लोगों के वक्फ ज़ायद बचने वाली नहीं है। हज़रत अमीर शेख ने एक बात बहुत ही ज़ोर से कहा, अगर किसी को लगता है कि इससे कोई चीज़ बचने वाली है ताकि बता दें कि बच जाएगी, लेकिन हज़रत अमीर शेख ने बताया कि कोई भी जायदाद बचने वाली नहीं है। वक्फ यूज़र का जो मसला है, कोई भी कहीं से भी कोई भी जाके लगा देगा कुछ न कुछ और उसका इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। हम लोग बहुत परेशान हैं और इस बिल को अब वापस करने के लिए ही मजबूती के साथ लाही अमल तैयार करना पड़ेगा। जो हज़रत अमीर शेख की क़यादत में जो भी बात जो भी लोग इमारत शरिया हम लोगों को आवाज़ देंगे, हम लोग खगड़िया में या कहीं भी, उसको मजबूती के साथ हम लोग उसके साथ रहेंगे। जनाब डॉक्टर तारिक ज़फ़र साहब, नीडो हॉस्पिटल है इनका, माशाअल्लाह मारूफ आदमी है अपने इलाके के। फ़िक्र नज़र टीवी पर आपका इस्तकबाल है। मीटिंग में आज आप भी शरीक रहे, क्या रहा मीटिंग, यानी मोटा मोटी पूरे मीटिंग पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल के ज़रिए जो सामीन हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और दूसरी बात जो आपने कहा, तो आज जो है ना सारी मिली तंजीमों का एक मजमूई तौर पे एक मीटिंग हज़रत ने बुलाया था, हज़रत अमीर शेख। तो वहाँ पे ये बातें तय हुई कि जो ये अब तो बिल नहीं रहा, अब एक्ट बन चुका है और इससे क्या नुकसानात होंगे उनको उन्होंने जो इसको ट्रांसलेट करके समझ के और जो लीगल से टीम के साथ जो मशवरा के बाद ये उन्होंने नतीजा को बताया लोगों को कि इसके ज़रिए तमाम औकाफ़ की जायदादें बचने वाली नहीं है। सरकार को मजबूर किया जाए इस बिल को वापस लेने के लिए। तो जैसे ही हमारे अमीर का और हमारे दिनी तंजीम के लोगों का, हमारे तंजीमों का फ़ैसला आएगा, उसको हम लोग जो है लब्बैक कह के अपना काम कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजल रहमान रहमानी, इमारत शरिया, फुलवारी शरीफ, पटना।